مسٹری ایئرپلین پین امریکن فلائٹ 914۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ہوائی جہاز جو کہ 37 سال بعد میامی میں لینڈ کیا؟ ڈوگلس DC-4 4 انجن رکھنے والا منفرد جہاز 1942 جنگ عظیم میں سب سے پہلے امریکی فوج نے استعمال کیا۔ مگر 1955 میں 57 مسافروں کو اپنے ساتھ لے کر اڑنے والا یہ جہاز اچانک سے کیسے ریڈار سے غائب ہو گیا؟ کتنا سچ کتنا جھوٹ، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، حسنین علی انفلٹرڈ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ 1975 ویکلی ورلڈ نیوز امریکن رسالہ پہلی مرتبہ یہ پر اسرار خبر شائع کرتا ہے۔ 57 مسافر، 4 کریو ممبرز اور DC ایئر پلین نے 3 دہائیاں وارم ہول میں گزار دیں۔ ناظرین، 1955 2 جولائی کو موسم بالکل صاف تھا اور کسی بھی قسم کا ٹیکنیکل ایشو دیکھنے کو نہیں ملا، مگر اچانک سے ہوائی جہاز ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے اور فی الفور انتظامیہ یہ سوچنا شروع ہو گئی کہ ابھی کسی بھی لمحے یہ خبر مل سکتی ہے کہ ڈوگلس DC-4 پلین کریش کر چکا ہے، اور تشویش کی لہر اس وقت دوڑی کہ جب 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور کسی بھی قسم کی خبر سننے کو نہ ملی۔ جب سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا تو سمندر، زمین، یہاں تک کہ پورے علاقے کی کئی دن تک چھان بین کی گئی، مگر جہاز کا ایک پرزہ تک نہ ملا۔ اور دنیا میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ مسافروں کے خاندانوں کو یہ خبر دی گئی کہ جہاز کہیں کھو گیا ہے۔ یہاں تک کہ 10 سال تک انویسٹیگیشن کی گئی، مگر دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز ہار مان چکی تھیں۔ اور پھر اچانک سے 9 ستمبر 1992 کو ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرول اسکرین پر ایک عجیب سا سگنل دیکھنے کو ملا، اور جب رابطہ قائم ہوا تو پائلٹ نے یہ کہا: پین AM 914 فلائٹ نیو یارک ٹو میامی۔ ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرول آفس میں یہ سن کر کھلبلی مچ گئی، اور پھر اپنی تسلی کے لیے انہوں نے پائلٹ سے یہ پوچھا کہ تاریخ کنفرم کیجیے گا، تو پائلٹ نے یہ جواب دیا: 1955 2 جولائی۔ ناظرین، یہ سنتے ہی ATC ٹاور میں افراتفری پھیل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سٹاف نے چہمگوئیاں کرنا شروع کر دی۔ ڈوگلس DC-4 ہوائی جہاز کا ڈیزائن بالکل 1950 کے ہوائی جہازوں جیسا تھا، یہاں تک کہ ٹکٹس، نیوز پیپر اور سامان جو کہ مسافروں کے پاس تھا وہ بھی پرانی حالت میں موجود تھا۔ 5039, good evening. Alpha 5039, descent maintain level 980. Descent maintain 980, Alpha 5039. پائلٹ نے جب وہاں کا منظر دیکھا تو گھبرا کر بولا کہ ہمیں ہرگز یہاں نہیں رکنا چاہیے، وی میڈ اے مسٹیک۔ آج چند حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ڈوگلس DC-4 1955 میں وارم ہول میں داخل ہو گیا تھا، اور اس وارم ہول سے باہر نکلتے نکلتے DC-4 نے 35 سال صرف کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وقت آہستہ ہو سکتا ہے، مگر یہ ویلوسٹی اور گریوٹی پر منحصر ہے۔ Theory of relativity that mass and energy are both but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square. آج زیادہ تر سائنسدان اور ایکسپرٹس اس بات پر ہرگز یقین نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہانیوں کو ہرگز وائرل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت تو ناظرین اس وقت کھل کر سامنے آئی کہ جب ڈوگلس DC-4 ایئر پلینز کمپنی نے اس بات کی تصدیق کی اور دعویٰ کیا کہ ہمارا ایسا کوئی بھی جہاز نہیں ہے جو کہ 30 سال کے لیے ریڈار سے غائب ہو گیا ہو، مگر اس کہانی کو دوبارہ سے 1993، 1999، یہاں تک کہ گزشتہ سال 2024 میں دوبارہ سے شائع کیا گیا،
تاکہ اس کے مزید راز کھولے جا سکیں۔ سب سے پہلے امریکن اخبار ویکلی ورلڈ نیوز نے یہ خبر شائع کی تھی، اور یہ اخبار ناظرین UFO، ایلینز اور عجیب کہانیاں شائع کرنے میں مشہور تھا۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1950 میں ایویشن تو گرو کر رہی تھی مگر نیویگیشن کا سسٹم انتہائی کمزور تھا۔ 1995 میں ناظرین ایسی کہانیوں کا بوم تھا جس کی وجہ سے یہ کہانیاں مشہور ہوتی چلی گئیں۔ کرٹکس تو آج بھی ناظرین اس واقعے کو جعلی سمجھتے ہیں، اور آج کچھ حضرات اس طرح کے موجود ہیں جو کہ اس واقعے کو اصل سمجھتے ہیں، کیونکہ تفصیلات ریئلٹی سے بہت قریب تر ہیں۔ مگر ناظرین یہ مسٹری اب تک کسی سے سالو نہ ہو پائی۔ یہ تھی ناظرین آج کی انفلٹرڈ مسٹری۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔